السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين۔ برادران اسلام اور میری معزز ماؤں بہنوں، آج سے ٹھیک 3 دن پہلے مساجد اللہ کے گھر ویران تھے، حاضری نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرے اللہ نے کرم کیا، اللہ نے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک پھر موقع دیا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ یہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، یہ رمضان المبارک کی ساعتیں گھڑیاں اویل کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر اس کے متعلق پوچھنا ہو تو کسی مردے سے پوچھے، اگر بتا سکتا ہو تو وہ کہے، وہ تمنا کرے گا کاش کبھی مجھے تھوڑی دیر زندگی مل جائے، میں رمضان کی ایک رات دیکھ لوں۔ لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن اگر فرض کر لیا جائے، فرض کیا جائے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ حضرت صاحب یہ آپ کا آخری رمضان ہے، جو کر سکتے ہیں کر لیں، ایمانداری سے بتائیں کہ رمضان ایسے ہی گزاریں گے؟ سو کے واٹس ایپ، فیس بک ایسے ہی گزرے گا؟ نہیں گزرے گا۔ اگر یہ اعلان ہو جائے تو ویسے اپنے طور پہ بندہ فرض کر لے کہ اعلان ہو گیا، یہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان۔ جس طرح کی اس وقت محنت کرے گا، پھر محنت اس طرح کی کرے۔ اللہ آپ کو اور مجھے پوری محنت کرنے کی، سیزن لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چاند نظر آنے کی دیر ہے، اللہ کے گھروں کی حاضری بڑھ گئی، مساجد بھر گئیں، بہت ساری مساجد کے اندر تل دھرنے کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ آپ بازاروں کے اندر ظہر اثر کی نماز جا کے دیکھیں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل فل۔ سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ یہ لوگ سعودیہ سے آئے، انڈونیشیا، ملیشیا، یو اے ای، کہاں سے آئے؟
اگر جواب یہ آئے پاکستان گجرانوالا تو پھر سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ پہلے کہاں تھے؟ اگر جواب یہ آئے کہ پہلے یہیں تھے، پھر سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ بہرے تھے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں سے نہیں ٹکراتی تھی؟ پھر سوال ابھرے گا کہ اندھے تھے، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ سکے؟ اللہ نہ کرے بچے اپاہج تھے، مسجد تک ابا جی کو چھوڑنے نہیں آ سکے؟ قرآن کریم سورہ المدثر 4 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہماری یہ بھی بدنصیبی ہے کہ ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ کرنا پڑتا ہے، یہ بھی بدنصیبی۔ ویسے کوئی کاروباری کھاتا ہے نا جاپانی زبان کے اندر، چینی زبان کے اندر، شام نہیں پڑتی، شام نہیں پڑتی، کہتا ہے ذرا میں سیکھوں تو صحیح بھلا، یہ لیٹر پڑھوں تو صحیح بھلا، منافع کتنا ہے؟ تو جس میں دین دنیا کی بھلائی ہے وہ خط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اور میرے نام کتنے لوگ اسے پڑھوانے کی فکر کر رہے ہیں کہ سمجھو تو صحیح بھلا، سمجھو تو صحیح۔ تو 4 آیتیں میں نے 40، 41، 42، 43 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو اس وقت جنتیوں کو دکھایا جائے گا بڑی سکرین پہ 2020 کپ وایا سیٹلائٹ، کیسے دکھایا جائے گا؟ کس قدر بینائی تیز ہوگی کہ ہزاروں میلوں کے فاصلے سے جنتی جنت میں بیٹھے دیکھ سکیں گے کہ جہنم میں لوگ سڑ مر رہے ہیں۔ واقف کار بھی ہوں گے، اللہ نہ کرے اہل محلہ اہل گلی، اللہ نہ کرے کہ ایک گھر کے رہنے والے یتساءلون، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کریں گے، پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ان سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، اور بدنصیبوں کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ کیوں سڑ مر رہے ہو؟ کیوں بھنکار رہے ہو؟ کون چیخو پکار میں مبتلا ہو؟ جواب دیں گے سب سے پہلے، جواب تو اور بھی ہیں لیکن میرے موضوع کے مطابق پہلا جواب، سب سے پہلا جواب یہ دیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آیات بھی ہمیں ہلا نہ سکیں، ہمیں ہلا نہ سکیں۔ زلزلہ آتا ہے 5 کچھ، 6 کچھ، 7 کچھ، تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ، لیکن عام چھوٹے موٹے زلزلے پہ بندے کوٹھے سے نیچے آ جاتے ہیں، اخبار میں خبر آتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، 5 کچھ لوگ چھتوں سے اتر کر، گھروں سے، کمروں سے وہ نکل کر باہر سڑک پہ آ گئے، لیکن وہ 5 کچھ مسجد تک نہیں لے کے جا سکا، 5 کچھ مسجد تک نہیں لے جا کے سکا۔ اللہ نہ کرے منہ سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، پروردگار اس سے بڑا بھیج، اس سے بڑے سکیل کا بھیج، پھر مسجد تک جائیں گے، ورنہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے پہلی لہر کورونا کی کچھ نہیں بگاڑ سکی، دوسری لہر کورونا کی کچھ نہیں بگاڑ سکی، تیسری لہر کورونا کی کچھ نہیں بگاڑ سکی، منہ سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ چوتھی بھیج اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو اور مجھے اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں کہ تیسری لہر آ گئی، کہتے ہیں بہت خطرناک ہے، پہلی 2 سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کوئی تبدیلی ہوئی؟ کوئی سبق سیکھا؟ کوئی عبرت لی؟ سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔
سب کچھ اسی طرف چل رہا ہے. یہ کفار کا فعل تھا کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے تھے؟ وہ منہ سے کہہ دیتے تھے کلم کھلا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جا جس کی ہم کو دھمکی دیتا لے آ، یا اپنے رب سے کہ پتھروں کی بارش کرے. کس سے کہتے تھے؟ نبیوں سے کہتے تھے، نبیوں سے کہتے تھے. ہم منہ سے نہیں کہتے، ہم منہ سے نہیں کہتے، بہت کھود چلے ہیں، منہ سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں ہوں گے، کر لے جو کچھ ہوتا ہے. پہلی لہر، دوسری لہر، تیسری لہر. تو میرے بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. اللہ اکبر. بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا. بین الکفر والی ایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا. مومن بندے اور مشرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا. کیسے پتہ چلے گا یہ مومن ہے کہ مشرک ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ مومن کا کافر ہے کہ ہندو ہے؟ کسی بستی کے اندر ہندو مسلمان اکٹھے رہتے ہوں، کیسے پتہ چلے گا چند بندے بیٹھے ہیں ایک کمرے کے اندر، ایک مجلس کے اندر، ایک ہوٹل کے اندر، کیسے پتہ چلے گا فلاں ہندو فلاں مسلمان؟ اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جو اٹھ کے چلا گیا مسلمان، جو بیٹھا رہا وہ. میں نہیں کہتا. اللہ کے قرآن کے اندر بڑی بڑی آیات، پیارے پیغمبر اسلام کے فرامین کے اندر بڑی بڑی آیات، فرامین پیارے پیغمبر اسلام کے اتنی سخت وعیدیں، اللہ کی قسم ہلا دینے والی، دہلا دینے والی. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکانما وطر اہلہ ومالہ. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا 10-20 100 نہیں، 10-20 سال کی نہیں، ایک نماز الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، فکانما وطر اہلہ ومالہ، ایسے جیسے سارے گھر والے مر گئے، سارا کاروبار تباہ ہو گیا. کوئی بد نصیب اتنا ڈھیٹ ہو وہ کہ میں تو کب سے نہیں پڑھ رہا، میرے گھر والے تو نہیں مرے، میرا کاروبار تو تباہ نہیں ہوا. وہ بھائی تجھے شعور نہیں، گھر والے تو مار بیٹھا، کاروبار تباہ کر بیٹھا، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشنیں، یہ مصیبتیں، یہ گھریلو جھگڑے، یہ سارے سب کچھ. کتنے فیصد نماز لوگ پڑھتے؟ 2% لوگ نماز پڑھتے. یہ 2 میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، ورنہ 1% مبالغے سے کام لے رہا ہوں میں. 2% لوگ نماز پڑھتے، 98% نہیں پڑھتے. قرآن کریم کی جو 4 آیات میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ انل مجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں چلے گئے. 98% کیا بنے گا بھائیو؟ 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے. وہ بات کی بات ہے کہ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. جو 2% ہے وہ بھی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. ہماری بد نصیبی، کپڑے والی دکان پہ جائیں کہتے ہیں کھدر خالص، کاٹن خالص. جوتے والی دکان پہ جائیں کہتے ہیں لیدر خالص. موبائل والی دکان پہ جائیں کہتے ہیں موبائل خالص، چائنا کا نہیں چاہیے. ہر شے خالص، لیکن قرآن و سنت کبھی سنا کسی نے کہا کہ خالص؟ کبھی سنا کسی نے جا کے کہا ہوگا مجھے خالص قرآن و سنت کے متعلق بتائیں؟ کیا کہتی ہے حدیث، کیا کہتا ہے پیارے پیغمبر اسلام کا فرمان؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. کبھی کسی نے توجہ کی کہ میرے پیغمبر اسلام کیسے پڑھتے تھے؟ ہاں، رشتہ کرنا ہو تو کہتے ہیں 36 لوگوں سے پوچھا ہے. حساس معاملہ ہے نا، رشتے کا معاملہ ہے، بیٹی بیٹے کا معاملہ ہے. لیکن نماز کہتے سجدہ ہی کرنا ہے نا جی، نماز ہی پڑھنی ہے نا، تو قبول کرنی، قبول تو اللہ کرنی. اور بھائی جس نے قبول کرنی ہے اسی کی تو بات سنا رہے ہیں. اگر وہ کہہ دیں نہیں قبول کروں گا تو پھر کیا کریں گے؟ میری ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں، جہاں دنیا بھر کے علوم سیکھتے ہیں، کام سیکھتے ہیں، میرے بھائیوں نماز بھی سنت کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھیں، خود سمجھیں، تلاش کریں، جستجو کریں.
اللہ منزل مقصود تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ بھائی جو پہلے مسجد تشریف نہیں لاتے تھے، جو پہلے مسجد تشریف نہیں لاتے تھے، اگر تصور کریں کہ ہمارا ملازم جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارا ملازم بھی یہی سلوک کرے، ایمانداری سے بتائیں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنے ملازم کو آواز دیں عبدالرحمان، عبداللہ، وہ سنی انسنی کر دے، لفٹ نہ کرائے، پھر لائے عبدالرحمان سنتے نہیں ہو، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ پھر ملائیں، وہ لفٹ نہ کرائے، ایمانداری سے بتائیں پھر رویہ کیا ہوگا؟ عبدالرحمان صبح کام پہ نہیں آنا، چھٹی، دفع ہو جاؤ، میں تیرا مالک ہوں، تنخواہ لیتے ہو مجھ سے، بات نہیں سنتے، صبح کام پہ نہیں آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا اللہ، میرا مالک الملک 5 مرتبہ تجھے بلائے اور تو 5 مرتبہ انکار کر دے، کبھی اس نے کہا چھٹی کر، کبھی اس نے کہا نوکری سے نکال دوں گا؟ اور یہ مالک روٹی بند کر سکتا ہے، وہ مالک سانسیں بند کر سکتا ہے، نہیں مانتا۔ اور شیطان نے اللہ کے حکم پر کتنے سجدے نہیں کیے تھے؟ ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا، لعنتی، راندہ درگاہ، مردود قرار پایا۔ اللہ کے بندے، ہمارا رب تو کتنے سجدوں کی طرف بلاتا ہے، ہر دفعہ انکار کرتے ہیں، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، ان سے پوچھا جائے بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ٹامی ٹامی پڑھ لی تھی۔ میں ان سے کہتا ہوں فجر ظہر اثر مغرب عشاء تو سنا تھا، تو پڑھتے ہیں، تو یہ ٹامی ٹامی کو نہیں نکلی ہے؟ کہتے ٹامی ٹامی پڑھ لی تھی۔ ٹامی ٹامی سے کیا مراد؟ جو بچے پنجابی نہیں جانتے، ٹامی ٹامی سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں بس۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی، جو تم سلوک نماز کے ساتھ کر رہے ہو، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہو، اگر اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دے، تم کہتے ہو کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اگر اللہ رب العزت بھی یہ کام شروع کر دے کہ کبھی زبان بولے کبھی گنگی ہو جائے، کبھی کان سنے کبھی بہرے ہو جائیں، کبھی دماغ کام کرے کبھی نہ کرے، کبھی گردے کام کریں کبھی نہ کریں، کبھی معدہ خوراک ہضم کرے کبھی نہ کرے، کبھی سانس آئے کبھی رک جائے، کبھی دل دھڑکے کبھی نہ دھڑکے، کبھی آنکھیں دیکھیں کبھی اندھی ہو جائیں، کبھی پیشاب آئے کبھی رک جائے، کبھی پہانا آئے کبھی بند ہو جائے، اگر اللہ بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر دے تو کتنی اجیرن زندگی ہوگی۔ کبھی فاضل اسپتال، کبھی گوندل اسپتال، کبھی سینٹرل، کبھی سول اسپتال، یہی کچھ ہوگا نا اگر اللہ رب العزت بھی یہ کام کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتا۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا سب سے صابر ذات، برداشت کرنے والی، کس قدر برداشت ہے اس کی، کس قدر برداشت۔ اللہ کی قسم کوئی بات کر رہا ہو، ایک دفعہ نہ مانے، دوسری دفعہ نہ مانے، جو طاقتور ہوتا ہے کہتا تھپڑ مار دے منہ پہ، سنتا کیوں نہیں؟ کتنی طاقت کمال، کتنی طاقت کمال، اس کی طاقت کا اندازہ اس کے ایک چھوٹے سے لشکر کرونا سے لگا لے، کتنی طاقت کمال، کب سے بلا رہا ہے، نہیں سنتے، پڑھ لیں گے، کل شروع کریں گے، بڑی زندگی پڑی ہے۔ عام دنیا کی زندگی میں کوئی طاقت والا ہو کہتے تھپڑ مار اس کے منہ پہ، کی ترلے کرنے پہ، وہ کب سے پکار حی علی الصلاۃ، حی علی اللہ، وہ آجو اللہ کے بندو چھوڑ دو کام، کامیابی اس پہ ہے،
جو کامیابی تم تلاش کر رہے ہو وہ کامیابی نہیں، چھوڑ دو۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے، سارے ساتھی یہ واقعہ جانتے ہوں گے۔ مکے سے 90 کلومیٹر پیدل چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں تبلیغ کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، وہ نہیں مانے۔ سردار بڑے بڑے وہ ایم پی ایم این اے سینیٹر نہیں مانے۔ کیا کہا انہوں نے، کیا کیا انہوں نے؟ کہتے نکل جاؤ۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام کے پیچھے انہوں نے اوباش لڑکے، بڑی بڑی عمروں کے نہ سمجھ اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے وہ پیچھے لگا دیے، کہتے چلو ان کو باہر نکالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دونوں طرف کتاریں لگی ہوئی تھی نوجوان لڑکوں، گالیاں بھی دے رہے تھے، برا بلا بھی کہہ رہے تھے، پتھر بھی مار رہے تھے۔ اتنا خون رس رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے کے تلوے تھے ان سے چپک رہا تھا، خون چپک رہا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے ایک باغ کے اندر بنا دی۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اے پیغمبر اسلام حکم دیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ طائف کی بستی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، حکم دے پیس کے رکھ دوں، ملیا میٹ کر دوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے گالیاں کھائیں، لہو لہان ہوئے، سب کچھ ہوا، وہ جان کے درپے تھے، لیکن میرے پیارے پیغمبر اسلام نے بد دعا نہیں دی، کہا نہیں یہ نہیں کرنا، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ایک اللہ کی عبادت کریں گی، یہ نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا۔ بد دعا نہیں دی اتنا کچھ ہونے کے باوجود، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار نے حملہ کیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے، تیروں کی بجاڑ، بڑا سخت وقت تھا، کتنی مشغولیت تھی، جنگ لگی ہوئی، کتنی مشغولیت تھی، کرتے 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 عصر کا ٹائم نکل گیا، عصر کا وقت نکل گیا۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے وہاں سب کچھ برداشت کیا لیکن بد دعا نہیں کی۔ لیکن جب عصر کی نماز نکلی، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ وہاں نہیں بد دعا کی، یہاں کہا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں اتنا مشہور رکھا کہ ہماری عصر کی نماز نکل گئی۔ اور زندگی کے آخری ایام، غنودگی طاری، عشاء کا وقت، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام عشاء کے وقت تھوڑی سی ہوش آئی، کیا سوال کیا؟ پہلا ہم کیا پوچھتے ہیں؟ کام پہ گیا کوئی؟ دکان پہ گیا کوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ اللہ اکبر۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام آپ کا انتظار کر رہے، جماعت کس نے کرنی؟ آپ کا انتظار کر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام یوں اٹھنے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات، زندگی کی آخری سانسیں اور آخری وصیت، آخری سانسیں، آخری لمحات، آخری وصیت۔ کیا آخری وصیت کی؟ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے مرنے سے پہلے آخری وصیت یہ کی تھی، میری دادی نے مجھے مرنے سے پہلے آخری وصیت یہ کی تھی۔ پہرا دے رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، اس پر دینا چاہیے، باپ کی وصیت کو پہرا دینا چاہیے، ماں کی وصیت کو پہرا دینا چاہیے۔ لیکن دیکھ وہ اہل حدیث کہلوانے والے، اہل سنت کہلوانے والے پیارے پیغمبر اسلام کیا وصیت کر رہے ہیں، آخری وصیت پیغمبر اسلام کیا کر رہے ہیں؟ الصلاۃ
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز نہ چھوڑنا، جو اپنے سبارڈینیٹ ہے، جو اپنے ملازمین ہیں ان کا خیال کرنا، یہ آخری الفاظ جب تک جسم میں پیارے پیغمبر اسلام کی سانسیں چلتی رہیں، علی رضی اللہ فرماتے ہیں بار بار یہ کہتے رہے پیغمبر اسلام الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کر۔ اس پیغمبر علیہ السلام کا امتی کہے کہ میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا، سردی بڑی گرمی بڑی، میں نے جرابیں پہنی، موزے پہنے، میرا وضو کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں بھائی۔ اور پھر میرے بھائیو، کیا قدر پہچانی اللہ کی، کیا قدر پہچانی اللہ کی، کتنا تعلق ہے، اتنا کمزور تعلق، اتنا کمزور تعلق۔ ہاں، تعلق کسے کہتے ہیں؟ کام میں لگا ہوا، مصروف ہے دکان پہ، دفتر پہ، کارخانے پہ، موبائل جیب سے نکالا، اف میرے اللہ 5 کالیں، 5 کالیں، کسی پیارے کی، کسی دوست کی، فوری نمبر ملاتا ہے، فوری رابطہ کرتا ہے، اور فوری رابطہ کر کے سب سے پہلے کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھے نہیں پتا چلا آپ کی طرف سے 5 کالیں میں نے دیکھی ہیں، مس کالیں آئیں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے بندے، ہر روز تجھے اللہ کی طرف سے 5 کالیں آئیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ایمانداری سے بتا کیا حیثیت تو نے سمجھ رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ کبھی رابطہ کیا؟ کبھی معذرت کی؟ کبھی معافی مانگی کہ پروردگار معافی دے دے، میں دیکھ نہیں سکا، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اللہ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا حیثیت دی اللہ کو، کیا حیثیت دی اللہ کو۔ اور میرے بھائیو، 1:15 بجے تک ٹائم تھا، پورا ہونے والا ہے، 1:15 بجے تک ٹائم تھا، پورا ہونے والا ہے۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے گا، اتنے بج کر اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا، اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم از اوور، ختم ہو گیا ٹائم، بند کر دو لکھنا۔ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا، آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا۔ 1 سیکنڈ پہلے سیٹھ صاحب، چوری صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، چٹا صاحب، مہر صاحب، کھوکر صاحب، بٹ صاحب، میر صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، 1 سیکنڈ پہلے، اور 1 سیکنڈ بعد کہتے ہیں ڈیڈ باڈی آ گئی ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس دن کو یاد رکھیں، اللہ کے واسطے اس دن کے لیے کچھ توشہ جوڑ، اللہ کے واسطے اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لیں، کچھ زیادہ راہ لے لیں۔ چھوٹا سا سفر مری کا، فون کر کے پوچھتے ہیں کہ موسم کیسا ہے، کچھ جیکٹ، جرابیں، بوٹ، کمبل، لحاف۔ اتنے لمبے سفر پہ میرے بھائیو آپ نے اور میں نے جانا ہے، کبھی پوچھا کہ موسم کیسا ہے، کون سی کرنسی چلے گی، کبھی پوچھا؟ بالکل بے فکر، کوئی پرواہ نہیں،
آنن فانن لینے والے آ جاتے ہیں، آنن فانن۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اے مالک الملک، جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں برکت دے۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ پروردگار اسے بھرپور طریقے کے ساتھ کمانے کی توفیق عطا فرما، یہ نیکیوں کا سیزن کمانے کی توفیق عطا۔ یا اللہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے بھی اللہ محفوظ رکھنا، اللہ طاقت ہمت عطا فرمانا۔ اللہ جتنے بھی ساتھی اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے، ان کے گھر والوں سے بھی بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عطا۔ بھائی ذوالفقار کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ خاص طور پہ اللہ اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، میری والدہ محترم کی طبیعت ٹھیک نہیں، اے پروردگار انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی، آج ان دونوں پر وقت ہے، اللہ تو بھی شفقت فرما دے۔ یا اللہ ان کے حال پہ رحم کر دے۔ یا اللہ جن کے زندہ ہیں شفا دے دے، جن کے فوت ہو گئے تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ جنت الفردوس میں جگہ تھا۔ اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف ہے، اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے۔ اے اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے۔ یا اللہ جو لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں، اللہ ان کو اچھے رشتے ملا دے۔ یا اللہ جن کی بیوی گئی ہیں اپنے گھروں میں، ان کو آباد کر دے۔ یا اللہ ان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ اس ملک پاکستان کو بہت بری حالت ہے، دن بدن ڈاؤن 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 نیچے جا رہا ہے۔ اے پروردگار اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ امن سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ امن سکون چین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو سلامت رکھنا۔ اے اللہ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے کاروبار، اللہ ان سب کی حفاظت فرمانا، اللہ ان سب کی حفاظت فرمانا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔